اور سب سے پہلے خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ حکومت نے 7 روز میں کمیشن بنانا تھا، آج تک کمیشن نہیں بنا، اس لیے بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے مزید راؤنڈز نہیں ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کسی بیرون ملک کی مدد کا انتظار نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، آزاد عدلیہ اور 26ویں ترمیم کے خلاف کوششیں کریں گے۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا۔ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی۔ افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے مذاکرات کا عمل نہ چھوڑیں، فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کو آنے کی بھی بے تابی تھی اور ان کو جانے کی بھی بہت جلدی ہے۔ اگر آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ کر وجوہات دیں، ہماری کمیٹی قائم ہے اور ہمارا کام جاری ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ مذاکرات کے دروازے سے نکل کر پلٹنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا؟ وہ ہمارا جواب تو سن لیتے، اس کے بعد فیصلہ کرتے۔ آپ انتظار تو کرو، ہمارا جواب تو سن لو۔ اب وہ پہلا جو پیغام آیا تھا وہ بھی علی گور لے کے آئے تھے کہ جی انہوں نے کہا ہے تحریر دے دو، ان کو نہیں پتا تھا مذاکراتی کمیٹی کو۔ اب پھر علی گور ایک پیغام لے کے آئے ہیں، مذاکراتی کمیٹی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ کمیٹی اگر جائے گی بھی تو وہ پیغام پہ ٹھپا لگ جائے گا۔ انہوں نے کیوں نہیں کہا جی کہ نہیں ہم 28 نہیں مانتے یا ہم ورکنگ ڈیز نہیں مانتے، ہم تو یہ 7 ڈیز ہیں اور 7 ڈیز پورے نہیں ہوں گے تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے۔ بولتے ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو کہ جی آپ اجلاس بلائیں، ہم تمام ان کے مطالبات کے بارے میں اپنے اپنے موقف لے کے آئیں گے۔ 7 پارٹیاں جب متفق ہو جائیں گی، جو کہ آلموسٹ ایک رائے ہماری آلموسٹ بن چکی ہے، تو اس کے باوجود ان کا مجھے نہیں سمجھ کہ جو چیز آج 23 تاریخ کو ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ وہ جس مذاکراتی عمل کے لیے بڑے بےتاب تھے اس کو بھی بھاڑ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں، صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ قومی اسمبلی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اس موقع پر اپوزیشن ایوان میں موجود ہی نہیں تھی۔ پریس گیلری میں موجود صحافیوں نے احتجاجاً اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ سے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری کے دوران پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ارکان نے مخالفت کی، تاہم پیپلز پارٹی نے ووٹنگ کے موقع پر بل کے حق میں ووٹ دیا۔ اعزاز سید کی رپورٹ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ سے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر بحث کے دوران پی ٹی آئی اور پی 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 ارکان نے اس کی مخالفت کی، تاہم پیپلز پارٹی نے بل کے حق میں ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی کی زرتاج گل کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل عجلت میں منظور کیا جا رہا ہے۔ اس بل کا مقصد سوشل میڈیا پر آزادی اظہار کی آوازوں کو دبانا ہے۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ اس بل کی سوچ کہاں سے آئی ہے سب کو پتا ہے۔ چیئرمین کمیٹی راجہ خرم نواز نے کہا کہ سوشل میڈیا پر قومی اداروں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے جو مناسب نہیں۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ بل عجلت میں منظور کرایا جا رہا ہے، تاہم یہ حکومت کا استحقاق ہے۔ آغا رفیع اللہ نے کہا کہ اس بل میں سزائیں زیادہ ہیں مگر اسے منظور ہونا چاہیے۔ کمیٹی اجلاس سے پی ٹی آئی ارکان نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ اسی دوران کمیٹی نے پیکا ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کے بل کو مسترد کر دیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر کی جا رہی ہے۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ اب تک شیئر نہیں کیا گیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، پی بی اے، سی پی این ای،
ایمنڈ اور APNS پر مشتمل ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ سینٹ میں بل پیش ہونے کی صورت میں اجلاس کے موقع پر احتجاج کیا جائے گا اور ملک گیر احتجاج کی کال بھی دی جائے گی۔ اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا جس میں تمام صحافی تنظیمیں شرکت کریں گی۔ احتجاجی مظاہروں میں شرکت کے لیے وکلاء، انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی حتمی منظوری کے بعد اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے وکلاء سے مشاورت شروع کی گئی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ صحافی تنظیمیں کسی قانون کے خلاف نہیں، لیکن مشاورت کے بغیر کی جانے والی قانون سازی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خوارج کے گروپ کی پاک افغان سرحد پر جوب کے علاقے سمبازا سے دراندازی کی کوشش۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 6 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق 22 اور 23 جنوری کی شب پاک افغان بارڈر پر خوارج کے ایک گروپ کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ خوارج کے گروپ کی پاک افغان سرحد پر جوب کے علاقے سمبازا سے دراندازی کی کوشش۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 6 خوارج ہلاک اور بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلسل افغان حکومت سے بارڈر پر مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ خوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال سے انکار کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے خط میں امریکی صدر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں کبھی کبھار حکومت اپنے لیے زیادہ مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ یک طرفہ فیصلے کر کے ان پر عمل درآمد مشکل بنایا جاتا ہے۔ مشورہ کر کے فیصلے کیے جائیں تو عمل درآمد آسان ہو جاتا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں کبھی کبھار حکومت بلا وجہ اپنے لیے زیادہ مسائل بنا دیتے ہیں۔ وہ جب یک طرفہ پالیسی بنتا ہے، کنسنسس اور انپٹ کے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں، تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ فیصلے مل کے لیتے ہیں، کنسنسس سے لیتے ہیں، عوام کے مرضی یا امیدیں کے مطابق لیتے ہیں، تو ان فیصلوں پھر عمل درآمد کرنا زیادہ آسان ہوتا، اور فیصلے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بلوچستان ریزیڈنشل کالج لورا لائی کے 50 رکنی طلبہ کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد بلوچستان آ کر طلبہ کو ہونہار اسکالرشپ دینا چاہتی ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو پنجاب سے زیادہ اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ بلوچستان کے طلبہ کو دیں۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے بلوچستان پر ہر مرتبہ بھرپور توجہ دی ہے، شاید پنجاب سے بھی زیادہ بلوچستان توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جتنا وہ پنجاب کے بچوں کے بارے میں سوچتی ہیں، اتنی ہی فکر بلوچستان اور دیگر صوبے کے بچوں کے لیے بھی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ دہشت گردوں کا بلوچستان میں فعال ہونا افسوسناک اور تکلیف دہ ہے۔ دہشت گرد خود باہر رہتے ہیں اور بچے بھی باہر رکھتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو ورغلا کر مرواتے ہیں۔ ہم پنجابی اور بلوچی بعد میں، پاکستانی پہلے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے بلوچستان کے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کا تحفہ دینے کا اعلان۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ میں اکثریتی رائے سے آئینی بینچز کی مدت میں مزید 6 ماہ اور 12 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاہیا آفریدی کی صدارت میں سپریم کورٹ بلڈنگ میں ہوا۔ کمیشن نے جن 12 ایڈیشنل ججز کے ناموں کی منظوری دی ہے، ان میں تسنیم سلطانہ، خالد حسین شاہانی،
میرا محمد شاہ، عبدالحامد بھڑگری، علی حیدر ادا، جان علی جنیجو، محمد حسن اکبری، محمد جعفر رضا، محمد عثمان علی ہادی، نثار احمد بمبرو، ریاضت علی ساحر اور فیض الحسن شاہ شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کی سماعت مکمل کر لی گئی۔ کیا ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کے باوجود کیس واپس لے سکتی ہے یا نہیں؟ عدالتی معاونین نے اس حوالے سے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عرفہ فیروز کی رپورٹ۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے پوچھا، کیا ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کے باوجود کسی کیس کو واپس لے سکتی ہے؟ عدالتی معاون حامد خان نے دلائل میں کہا، انتظامی آرڈر کے ذریعے عدالتی حکم نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جوڈیشل پاور سپریم کورٹ کے تمام ججز کو دی گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا، کیا دنیا کے کسی ملک میں انتظامیہ عدالتی بینچ تشکیل دیتی ہے؟ حامد خان نے کہا، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ عدالتی معاون احسن بھون نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ججز کمیٹی کیس واپس لینے کا اختیار رکھتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام کیسز فوری طور پر آئینی بینچ کو منتقل ہونا تھے۔ بینچ فل کورٹ کے لیے جوڈیشل آرڈر نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ادارے کو تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مرضی کے پارلیمنٹ اور ججز چاہتا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا، یہاں پر لوگ مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، ہم ادارے کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ عدلیہ کی آزادی اور جوڈیشل آرڈر کے احترام کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ عدالتی معاون خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کو کیسز منتقل کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اس اختیار کو آئینی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرنا ہوگا۔ موجودہ کیس کو ججز کمیٹی واپس لے سکتی ہے۔ 2 رکنی بینچ توہین عدالت کیس میں فل کورٹ نہیں بنا سکتا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا، توہین عدالت کیس کی کارروائی محدود ہوتی ہے۔ اگر عدالت اس کارروائی سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا جائے۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے، عدالت کو توہین عدالت کا کوئی شوق نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، چیف جسٹس پاکستان پر منحصر ہے کہ فل کورٹ بنائے یا نہ بنائے۔ سماعت مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ عرفہ فیروز زکی، جیو نیوز اسلام آباد۔ ایف بی آر کے لیے 6 ارب روپے کی 1010 گاڑیاں خریدنے کا عمل روکنے کے لیے سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو خط لکھ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سینٹ کمیٹی کے ارکان کو گاڑیوں کی خریداری کے طریقہ کار پر اعتراضات ہیں۔ خریداری میں شفافیت ملحوظ خاطر نہیں رکھی گئی۔ خط کی کاپی وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ارسال کی گئی ہے۔ اے جی پی آر سے کہا گیا ہے کہ وہ ان گاڑیوں کی خریداری کی رقم جاری نہ کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاکستان میں ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب میں جرمن زبان میں گفتگو۔ ورلڈ بینک کے نائب صدر کا تعلق جرمنی سے ہے۔ یہی نہیں، وزیر اعظم نے تقریب میں موجود سعودی اور اماراتی سفیر کو مخاطب کر کے عربی میں خوشگوار گفتگو بھی کی۔ Herr Martin Reiser, vielen Dank für Ihren Besuch nach Pakistan und Sie sind herzlich willkommen nach Pakistan. Vielen Dank für Ihre Hilfen und Herr Vice President, Ihre Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Thank you very much, ladies and gentlemen. This has been أخي الكريم. أنا أكلم معك إن شاء الله بعد شوية. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایسا بہانہ ہی ڈھونڈ لے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ انہوں نے بدنیتی پر مبنی عجلت میں فیصلہ کیا۔ بلا جواز مداخلت ختم کرنے کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہے۔ تحریری طور پہ انہوں نے اپنے مطالبات سے ہمیں آگاہ کیا۔ بہت چیزوں پر غور ہو رہا تھا کہ کوئی درمیانی رستہ نکل آئے کہ شارٹ آف کمیشن اگر کوئی کمیٹی بن سکے، اس پہ بھی غور کی حد تک بات ہو رہی تھی۔ کم از کم کوئی ایسا بہانہ ہی جائز ڈھونڈ لیتے جس کے تحت لوگوں کو بھی یہ لگتا کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے ان کو یہ مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہے۔ یہ بدنیتی پہ مبنی انہوں نے ایک اجرت میں فیصلہ کیا ہے۔ جو ڈیڈ لائن طے کی گئی تھی اس ڈیٹ تک ہم بھی obviously اپنا ایک جواب دیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے معاملات کس طرف چلتے ہیں۔
حکومت کو وسوسے نہیں ہو رہے کہ یہ اچانک کیوں کال آف کیے ہیں؟ کہیں سے بیک چینل تو نہیں کھلا ہوا کوئی براہ راست مذاکرات کا جس کی وجہ سے یہ کال آف کر دی؟ کیونکہ آج عمران خان صاحب نے پھر کٹ پتلی کہہ دیا. ایسے کوئی وسوسے نہیں ہیں. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا انکنسسٹنٹ نیچر ہے. آئی تھنک ہی از فرسٹریٹڈ. ایک اور تبدیلی بھی آئی ہے جو کہ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کی صورت میں ہے. یہ والا وسوسہ ہے کہ یہ جو اچانک ہوا کہیں وہاں سے کچھ نہ ہو جائے. ریاستوں کے مابین تعلقات جو ہے وہ دونوں کے انٹرسٹ کے مطابق ہوتے ہیں. وہ قطعاً سوشل میڈیا ریٹرک پہ بیس نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹارم ان اے ٹی کپ تھا. جو پیک امینڈمنٹ بل ہے انگیج کر کے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانے میں کیا حرج تھا؟ دیکھیے میری کوتاہی ضرور ہے. میں ایز منسٹر انفارمیشن کی مانتا ہوں کہ مجھے بہت پہلے پی بی اے، امینڈ، سی پی این ای، اے پی این ایس، پی ایف یو جے، این پی سی سب کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا. ابھی یہ سینٹ میں آنا ہے. میں تو آج بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہا کہ اس پہ بات کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف ہو. سندھ کے تعلیمی بورڈ اور جامعات ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ نے کراچی پریس کلب پر احتجاج کیا. اس دوران کارکن ریڈ زون میں داخل ہو گئے. طلبہ نے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے حالیہ نتائج کے خلاف اور طلبہ یونین بحالی کے لیے احتجاج کیا. اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری سندھ اسمبلی اور اعتراف میں تعینات تھی. آرٹس کونسل چوک سے دین محمد وفائی روڈ اور سرور شہید روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جس سے ارد گرد کی سڑکوں پر ٹریفک جام رہا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ آٹومیشن کے باعث بہت سی ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں. کل وزیر اعلیٰ اور وائس چانسلر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو سوچنا ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایکسپو سینٹر میں منعقدہ چوتھے سندھ ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی شوکیس کی تقریب میں شرکت کی. اپنے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ نوجوانوں کو انڈسٹری کی ضروریات کے مطابق تیار کرنا ہوگا. امید ہے ان پروجیکٹ سے ہماری توانائی اور معیشت میں بہتری آئے گی. آخوند صاحب جب میں NED گیا تھا تو وہ پہلے وائس چانسلر جنہوں نے یونیورسٹی بنائی ریلوے کے ملازم تھے، رائٹ، جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ وائس چانسلر نہیں بن سکتے تھے لیکن انہوں نے یونیورسٹی بنائی. یونیورسٹی کا ریسنٹ ایگزامپل مرحوم نثار صدیقی صاحب. IB آپ کی واحد سندھ کی یونیورسٹی ہے جو انٹرنیشنل رینکنگز میں کہیں آتی ہے، مجھے نہیں پتا، ایٹ لیسٹ دے کلیم دیٹ. اس کو بنانے والا نثار صدیقی ہمارے قانون کے تحت وائس چانسلر نہیں بن سکتا. تو کیا ہمیں یہ قانون بدلنا چاہیے یا نہیں؟ قانون سازی اسمبلی کا کام ہے. ابھی ہم نے قانون بنایا، اس میں کیا ہے؟ اچھا چل کیا رہا ہے کہ ہم نے بیوروکریسی کو وائس چانسلر بنانے کے لیے راہ ہموار کر دی. بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس وقت جو پروفیسرز ہیں دے آر فلی ایلیجبل. کمپیٹ کریں بنے وائس، کون روک رہا ہے؟ لیکن ہمیں ایک جو لوگ ہیں جن میں سے چوز کرنا ہے اس میں تو ایک زیادہ لوگ ہیں تاکہ ان کو سرچ کمیٹی کو بھی کوئی فائدہ ہو. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دن جمعرات کو پی ٹی آئی کے 6 رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. عالیہ حمزہ، عاطف خان، احمد بچر، شاہ فرمان، حافظ فرحت عباس اور جنید اکبر اڈیالہ جیل آئے تھے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے ملاقات نہ کرنے پر پنجاب حکومت کو ہدف تنقید بنایا. عالیہ حمزہ نے کہا کہ حکومت جمہور کی آواز نہیں سننا چاہتی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ جیل انتظامیہ وعدے کے باوجود ملاقات نہیں کروا رہی. بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو بطور وکیل صفائی پیش ہونے سے روک دیا. بانی پی ٹی آئی نے جیل انتظامیہ اور عدالت کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا کہ شیر افضل مروت ان کے وکیل نہیں ہیں، انہیں جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے. بانی نے اس بارے میں تحریر بھی لکھوا دی ہے. شیر افضل مروت جو ملاقات کے لیے پہنچے تھے انہیں واپس بھجوا دیا گیا. اسلام آباد میں پی ٹی سی ایل گروپ اور تخفیف غربت فنڈ کے تحت خواتین کو بااختیار بنانے کے پروگرام دل سے کی کامیابی پر تقریب کا انعقاد ہوا. کاروبار کرنے والی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کامیابی سے ہنر سیکھنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا. تقریب میں فیشن شو کے ذریعے خواتین ڈیزائنرز کا کام اجاگر کیا گیا. متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. پی ٹی سی ایل گروپ کے سربراہ حاتم بماطرف نے کہا کہ بااختیار پروگرام خواتین کو بااختیار بنانے کی تحریک ہے جسے جاری رکھا جائے گا. تخفیف غربت فنڈ کے سی ای او
نادر گل نے کہا کہ بااختیار پروگرام مشعل راہ ہے جس نے ثابت کیا کہ خواتین کو ہنر سکھایا جائے تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، رفح میں اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری، کوڈ کاپٹر کی فائرنگ، 3 فلسطینی شہید، جنگ بندی مراحل کی کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتے، اسرائیلی وزیر خارجہ کی دھمکی، کہا حماس کے خاتمے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں سے فلسطینیوں کی مزید 120 لاشیں برآمد، مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری، مزید 2 فلسطینی شہید، جنین پناہ گزین کیمپ میں مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ فارن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکی صحافیوں کے غزہ میں داخلے پر پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں۔ ایک بیان میں فارن پریس ایسوسی ایشن نے کہا کہ پچھلے 15 ماہ کے دوران صحافیوں کے غزہ میں داخلے پر ایسی پابندیاں عائد کی گئیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، جس کی وجہ سے صحافیوں کی آزادانہ رپورٹنگ میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور جس کی وجہ سے دنیا غزہ کی صورتحال کی مکمل تصویر دیکھنے میں ناکام رہی، جبکہ مقبوضہ علاقے میں ہمارے ساتھی صحافی پر خطرناک اور غیر ضروری حد تک ان پر خطرات بڑھ گئے۔ ان صحافیوں نے دنیا کو اس اہم خبر سے آگاہ کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کو داؤ پر لگایا۔ جب جنگ بندی ہو چکی ہے اور فوجی کارروائیوں کی سطح کم ہو چکی ہے تو ایسی کوئی وجہ باقی نہیں رہی کہ صحافیوں کی غزہ تک رسائی میں اب بھی پابندیاں لگائی جائیں۔ فارن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزادی صحافت کے اصولوں کی پاسداری کرے اور صحافیوں کی غزہ تک بے رکاوٹ رسائی کی اجازت دی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ کراچی میں شارع فیصل چھوٹا گیٹ کے قریب FIA نے ایک ہوٹل پر چھاپہ مار کر 3 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا، جبکہ 4 مسافر بھی حراست میں لیے گئے۔ معلوم ہوا کہ انسانی اسمگلرز نے ورک ویزا پر عراق بھجوانے کے لیے مسافروں سے بھاری رقم لی۔ گرفتار ایجنٹ اور مسافر انسداد انسانی اسمگلنگ سیل منتقل کر دیے گئے اور ان سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ نیشنل پولیس چیف کونسل نے برطانیہ میں گرومنگ گینگز میں پاکستانیوں کے سب سے زیادہ ملوث ہونے کے گھناؤنے تاثر کو مسترد کر دیا ہے۔ اصل حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں لندن سے جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ۔ برطانیہ میں جاری سیکس گرومنگ گینگز کے حوالے سے بحث سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ شاید برطانیہ میں آباد پاکستانی اس گھناؤنے فعل میں سب سے زیادہ ملوث ہیں، اور یہ کہ اب تک برطانیہ کی تاریخ میں جتنی سیکس گرومنگ کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان میں شاید سب میں پاکستانی اس میں ملوث ہے، لیکن حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں برطانیہ کی جو نیشنل پولیس چیفز کونسل ہے، جو پورے برطانیہ کی جتنے پولیس سروسز ہیں، انہوں نے مشترکہ طور پر جو حقائق ہیں ان کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اریسٹ کا، کنوکشنز کا اور انویسٹیگیشنز کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ برطانیہ میں جو سیکس گرومنگ گینگز ہیں ان میں سے 85% ہے وہ جو وائٹ لوگ ہیں، جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کے جو مرد ہیں وہ ملوث ہیں۔ یہ پوری جو بحث جو ان خواتین، ان لڑکیوں کے ارد گرد گھومتی ہے جو 18 سال سے کم عمر کی ہیں، اور ان کو مختلف ایریاز میں جو مختلف کمیونٹیز کے لوگوں نے ان کو گروم کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ مختلف حوالوں سے ان کے ساتھ زیادتی کی، ایکسپلائٹیشن کی اوور مینی ایئرز۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم صرف 5 ماہ کے ریکارڈ مدت میں تزئین و آرائش کے بعد سامنے آنے والا ہے۔ PCB نے نیشنل اسٹیڈیم کے 2 انکلوژرز شاہد آفریدی اور یونس خان کے نام سے منسوب کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم کو نئے انداز سے تیار کیا گیا ہے۔ PCB چیئرمین محسن نقوی کی ذاتی کوششوں کے سبب اسٹیڈیم کی تعمیراتی کام اور تزئین و آرائش صرف 5 ماہ کے ریکارڈ مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچنے جا رہی ہے۔ فلڈ لائٹس ٹاور کو روشن کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ لائٹ شو کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ فلڈ لائٹس ٹاور اب نئے بلب کے ساتھ روشن ہوں گے جو شائقین کے لیے ایک خوبصورت نظارہ ہوگا۔ سٹینڈز میں کرسیوں کی تنصیب کا کام آخری مرحلے میں ہے۔ ایک ڈیجیٹل اسکرین کا کام مکمل، دوسری بھی چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔ دوسری جانب فروری میں ہونے والی ICC چیمپئنز ٹرافی اور 3 ملکی سیریز سے قبل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کے 2 انکلوژر کو یونس خان اور شاہد آفریدی کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر 2 VVIP سٹینڈز بنائے جا رہے ہیں۔